أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار. وصلى الله على بريته وعلى الأصفياء من عترته أحمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وآله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم، حاضرین بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، شکر الہی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کریم خالق مالک ہمارا میزبان ہے. مغفرت کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، قرب الہی کا مہینہ. یقیناً ہمارے پاس اللہ کی بے پناہ نعمتوں کے ذریعے جاری و ساری ہے. اس ماہ میں ہماری اصلاح، چاہے وہ نفس کی اصلاح ہو، چاہے گھریلو اصلاح ہو، چاہے معاشری اور سوسائٹی اصلاح ہو، چاہے کلچر کے اعتبار سے، حکومتی لیول سے ہو، عوامی اصلاح ہو یا خود اپنی اصلاح ہو. ماہ رمضان ایک تربیتی پروگرام لے کر آیا ہے. صحیح طریقے سے ماہ رمضان بہترین تربیت کرتا ہے. قسمت، تقدیر، مقدر بناتا ہے. ذہنی، فکری، عملی تربیت کا بہترین نمونہ ہے، پیغام ہے. خالق اور بندے کے درمیان میں رابطہ ہے، بندہ بندوں کے درمیان میں رابطہ ہے، اور خود اپنی ذات کے ساتھ وابستہ ہونا. یہ تین چیزیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ ایک بندہ اپنے خالق سے کس طرح سے رابطے میں رہے، کنیکشن میں رہے، اور بندہ بندوں کے ساتھ کس طرح سے مربوط رہے، اور خود انسان اپنی ذات سے کتنا وابستہ رہے. یہ تین دستور ہیں عبادتوں کے، اور تینوں کی تربیت کرنا ہے. خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو کیسے جاؤ؟ وہ کیسے چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہماری طرف آئے. خود بندہ بندے کے ساتھ کیسے سلوک کرے. خود انسان اپنی اصلاح، اپنی ثنا، اپنے خیال، اپنی ذمہ داریاں، فرائض کی طرف کیسے متوجہ ہو. اس ضمن میں آپ حضرات سے پہلی رمضان کی شب سے گفتگو جاری و ساری ہے. اسی ضمن میں تقدیر سازی، تقدیر بنانے کا مہینہ، ذہنی اور فکری عملی تربیت ماہ رمضان. اس میں پہلے دن ہمیں جگایا گیا، بیدار کیا گیا خواب غفلت سے، قرآن پکڑایا گیا، سمجھایا گیا قرآن پڑھو، ادب احترام کرو،
اس کے مطالب اور مفاہیم کو جانو، اس پر غور و فکر کرو، اس پر عمل کرو، عقل و ہنر مل جائے گا، ہوشیار ہو جاؤ گے۔ پھر ذکر الہی تمہیں ملے گا، ذکر الہی میں لذت محسوس ہوگی، استغفار کرتے رہو، اللہ کی رضا چاہو اور معصیت سے بچتے رہو، دوسروں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو، سلام کو عام کرو۔ یہ ساری چیزیں چلتے 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 آج 12 ماہ رمضان میں اس منزل پر ہم پہنچ گئے کہ آج کی دعا میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، قناعت کی دعا ہے۔ انسانیت کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا حصہ طمع اور لالچ ہے۔ جہاں انسان لالچی بن جائے اور طمع انسان کی زندگی میں آ جائے تو پوری انسانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان تو رہ جاتا ہے ڈھانچے کے شکل میں، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ قناعت پیدا ہو جائے تو تباہی کے اس عنصر پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو 12 ماہ رمضان میں پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ دعا کرو اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں، اور اس طریقے سے دعا کرو کہ اس لیے کہ اس منزل تک تم پہنچ گئے، اس لیول تک تم پہنچ گئے، تمہارا مقام، تمہاری منزل یہاں تک پہنچ گئی کہ اب تم اللہ سے قناعت کی دعا کر سکتے ہو۔ اور اس طریقے سے اللہم زینی بالستر والکفاف واسترنی فیہ باللباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما خاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ دعا میں خزانہ ہے۔ بظاہر اس کا ترجمہ 2-3 لفظوں میں کہہ کے اور ختم ہو جانا یہ ناکافی ہے۔ جھنجھوڑنے والی دعا ہے، بیدار کرنے والی، ہوشیار کرنے والی، آمادہ کرنے والی دعا ہے۔ اس میں کہ اللہ کے نام سے بات شروع ہو رہی ہے۔ جو بات اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ دعا کا طریقہ ہے، پہلے اللہ کے صفات کمالات بیان کرو، پھر ہم اپنے نقص اور عیب کو تلاش کریں، بیان کریں، پھر اس کی عطا، اس کی مہربانیوں کو، پھر اس کے عفو درگزر کو، اور پھر اس کے احسانات کو، اور پھر اس کے بعد اپنی نالائقیوں کا تضرع و زاری کے ساتھ فریاد کرو۔ ایک ہے زینی، سجانا، زینت۔ ایک خود زینت کیا چیز ہے، دنیا کی زینت کیا ہے، آخرت کی زینت کیا ہے، پیٹ کی زینت کیا ہے، ہاتھ کی زینت کیا ہے، آنکھوں کی زینت کیا ہے، معاشرے کی زینت کیا ہے، اسلام کی زینت کیا ہے، تقوی کی زینت کیا ہے، ساری چیزوں پہ زینتیں تمام ہو جاتی ہیں علی ابن ابی طالب پر۔ زینوا مجالسکم، اور وہی علی آواز دیتے ہیں زینب و زینب۔ کل کائنات، تمام مخلوقات کی زینت ہے علی، اور علی کی زینت ہے زینب۔ زینتیں سمجھ نہیں آ سکتی شہزادی جناب زینب کے بغیر، اپنے باپ کی زینت۔ دعا ہے خدایا مجھے یا مجھ کو اس دن میں پردہ پوشی، پاک دامنی سے آراستہ و سجا دو، سنوار دے۔ آج کے دن مجھے قناعت اور خودداری کا لباس عطا کر، اور مجھے عدل و انصاف پر آمادہ کر دے۔ مجھے امان عطا کر ہر اس چیز سے جس سے خوف کھاتا ہوں، اپنی طرز حفاظت سے۔ ہماری طرح حفاظت نہیں کرنا، اپنے انداز میں۔ اے ڈرنے والوں کی پناہ گاہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سی دعائیں، خود ایک زینت ہے، چھپانا پردہ پوشی ہے، عفاف پاک دامنی ہے، لباس ہے، لباس تقویٰ بھی ہو سکتا ہے، لباس حیا بھی ہو سکتا ہے، قنوع قناعت ہے، خودداری ہے، عدل ہے، انصاف ہے، عصمت ہے، اور خوف ہے۔ کتنی چیزیں، خزانہ بھرا ہے۔ ہم ماہ رمضان میں روزہ رکھ کے تلاوت کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم متقی و پرہیزگار بن جائیں گے۔ ایک ایک دعا میں کتنے خزانے موجود ہیں۔
جب تک ان کو حاصل نہیں کریں گے اگلا زینہ کیسے کراس کریں گے؟ ایک ایک زینہ ہے کہ ایک دن تقوی الہی کی طرف گامزن ہونا۔ اس دعا میں اگر ساری چیزیں سراعتن کے ساتھ بیان کیا جائے اور تھوڑی سی اس کے بات کو آمادہ کیا جائے تو 4 چیزیں بات سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک ہے ستر، عفاف، قناعت اور کفاف، عدل و انصاف، ہر خوف زدہ شے کے لیے امن اور امان۔ یہ 4 چیزیں، جس میں پہلا فقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ آواز دیتا ہے میرے خالق مارے مالک، اللہم زیعنی فیہ بالستر والعفاف۔ ستر لغت میں ڈھکنے کو کہتے ہیں، چھپانے کو کہتے ہیں، پوشیدہ کو کہتے ہیں، پردے کو کہتے ہیں۔ وہ پردہ داری ظاہری ہو یا باطنی ہو، معنوی ہو یا ظاہری ہو۔ پردہ داری سے مراد ظاہری عیوب کو چھپانا، ہمارے تمام عیب پر پردہ ڈال دیں۔ اور باطنی اور معنوی پردہ داری سے مراد ہے کسی نفسانی اور باطنی برائیوں پر پردہ ڈال دیں۔ ہماری ظاہری عیب کو بھی چھپانا ہے، اور جو ہمارے عیب اور خرابیوں کو نہیں دیکھ پاتے، نفسانی بیماریاں، باطنی بیماریاں، اس کو بھی چھپا دینا۔ آج کی دعا اللہ اکبر، وہ چھپ جائے تو انسان رسوا ذلیل کہاں ہوگا؟ معاشرے میں عزت دار بنا رہے گا، ظاہری عیب بھی چھپ جائے، باطنی عیب بھی چھپ جائے۔ خدائے کریم کہ صفات حمیدہ میں سے اللہ کے بہترین صفتوں میں سے ایک صفت ہے ستار، یعنی وہ ستار العیوب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرے عیب سارے وہ چھپا دے، ہم دنیا کے عیب کو عام کرتے رہیں۔ جب تک دوسرے کے عیب کو ہم نہیں چھپائیں گے، اللہ ہمارے عیب کو کیسے چھپائے گا؟ وہ لوگوں کے عیوب کو ایک دوسرے سے چھپاتا ہے۔ یقین مانیے اگر ہمارے عیوب اور ہماری غلط باتیں اور غلط حرکتیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جاتی تو ہم آج ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ یہ اس کا ہم پر عظیم احسان و کرم ہے پروردگار کا کہ ہمارے عیوب، ہماری خطا، ہماری غلطی، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے باطن ہو، پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ وہ اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ جب میری یہ صفت ہے ستار، تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ بھی ایک دوسرے کی برائیوں اور عیبوں کو پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے، اور دوسروں کی شخصیت کے آبرو کو محترم جانتے ہیں، اور دوسروں کی پوشیدہ عیوب کو ان کے پس پشت بیان نہ کریں۔ ایک سبجیکٹ مل جائے، ایک موضوع مل جائے، سال ہر سال ہم اسی برائیوں کے اوپر لگے رہتے ہیں، ذرہ برابر معاف کر دیتے، بھولتے نہیں۔ یہ کون سی معافی؟ یہ کون سا کھیلیے کہ تماشا ہے؟ پردہ پوشی، عیب کی پردہ پوشی، شخصیت کی آبرو اور محترم جانے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، خبردار ایک دوسرے کے عیب کو تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں غیبت کر رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغتاب مسلمن او مسلمہ لم يقبل اللہ تعالی صلاة ولا صیامہ 40 یوما الا ان یغفر له صاحبہ۔ اللہ اکبر، ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں۔ آج کی رات کی نماز ہے، دو رات کی نماز ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو بھی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے، خداوند عالم اس شخص کی 40 شب اور روز تک نماز اور روزہ قبول نہیں کرتا۔
مگر یہ کہ جس کی غیبت کی اس سے معافی نہ ہو۔ کہاں ہوتا ہے معافی طلب؟ اس حدیث سے واضح ہے کہ خدا کریم نے حقوق الناس کی کس حد تک رعایت کی، بندوں کے حق کو کتنا زیادہ اہم رتبہ دیا، اور وہ اپنے بندوں کو اس حد تک چاہتا ہے کہ اس کے عیوب، اس کے عیب ایک دوسرے کے سامنے نہ کھلیں، نہ اشکار ہوں۔ ہم اسے اوپن کر دیں، خدا چھپانا چاہتا ہے تم ظاہر کر دو، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کے سامنے آشکار نہ ہو، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کے سامنے ذلیل اور خوار نہ ہو۔ اللہ کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں، بالکل برداشت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے کسی بندہ مومن کی برائی کرے، اس کے عیب کو بیان کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کی عبادت، نماز، روزہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ذرا غور کریں رب کریم ہم پر کس حد تک مہربان ہے، مگر ہم ہیں کہ اس کے باوجود اس کی نافرمانی کرتے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا للناس عیوبا فلا تکشف ما غاب عنہ، یقیناً لوگوں کے عیوب ہوتے ہیں مگر جو تم سے پوشیدہ ہیں اسے آشکار مت کرو۔ کوئی انسان معصوم نہیں ہے، لوگوں کے عیب ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اسے چھپی ہوتی ہیں، اسے ظاہر تم نہ کرو۔ ایک اور مقام پہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں ایھا الناس طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، اے لوگو تم میں قابل مبارک وہ شخص ہے جس کی نگاہ بجائے دوسروں کے عیوب کے اپنے عیوب پر ہوتے ہیں، اپنی عیب پر ہوتے ہیں۔ دوسروں کے عیب دیکھنے سے پہلے اپنی عیب، اپنی خطا، اپنی غلطیاں، کہ جس طرح میں عام کر رہا ہوں یا میں عام کر رہی ہوں یہ خطا دوسرے کی، کوئی میرے عیب کو ظاہر کر دے گا تو کیا ہوگا؟ بندہ تو ہے نہیں کہ ہم اسے کہ انکار کر دیں اور جھنجلا دیں کہ بھائی یہ عیب نہیں ہے، اس کے یہ ریزن ہے اور اس کی وہ دعا ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے غیبت، ارے ظالم ہے غیبت، کون سی حدیث کو سمجھنے کے لیے سمجھے؟ اس حدیث میں دو نقطے پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، دوسروں کے عیب سے چشم پوشی، چھپا لینا، آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں سمجھا۔ آیات اور روایات کی بات ثابت ہے کہ انسان دوسرے کے برائیوں کی طرف نظر نہ کرے، حتیٰ کہ ان چیزوں کو بھی نہ دیکھے جو ناشکار ہو، جس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ دوسرے سے پوشیدہ رہے، اسے بھی نہ دیکھے۔ ان برائیوں پہ نمبر دو، ان برائیوں پہ بھی نظر ہو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے عیب گوئی کے بجائے اپنے گریبان میں جا کے اور اپنی برائیوں پر نظر کرے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے استغفار کرے، ان برائیوں کو آئندہ نہ کرنے کی قسم کھا لے۔ اللہ اسی دعا میں ہے عفت۔ عفت لغت میں ہے کہ العفت کعف عما یحل و یجمل استعفاف طلب العفاف وهو کف عن الحرام وسعل عن الناس۔ عفت یعنی غیر حلال اور غیر مناسب چیزوں سے خود کو روکنا، جو حلال نہیں ہے اس سے بھی رکنا، جو غیر مناسب ہے اس سے بھی رک جانا، اور استعفاف سے مراد طلب عفاف یعنی حرام چیزوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پرہیز کرو۔ حرام سے بھی بچو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو۔ آج کی دعا آپ دیکھیں کہ جہاں ہم اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں بہت سی دعائیں کرتے ہیں، ایک تو عیب جوئی، پھر عفت اور عفاف۔ عفت کی قسمیں، عفت کتنے طریقے سے ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عفت فکری، فکر عقلی عمل کا نام ہے،
غور و فکر کرنا کیا ہے؟ عقل کا کام ہے۔ اللہ کی طرف سے انسان کو دیا گیا ہے سب سے اہم تحفہ عقل، جس کی بنا پر انسان نے اشرف مخلوقات ہونے کا خطاب پایا۔ انسان کے رفتار اعمال کا سرچشمہ بھی یہی عقل ہے، اس کے ذریعے سے اعمال جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، قبول ہوں گے۔ لہذا بندہ مومن پر اپنی فکر میں عفت کو پیدا کرنا ضروری ہے، تاکہ فکر گندی نہ ہو، فکر گناہ نہ ہو، اپنے دل دماغ کو پاک کرے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جب بھی بندہ مومن کسی گناہ کی فکر کرتا ہے تو کبھی وہی فکر اس کے رزق سے محروم ہونے کا سبب بنتا ہے۔ کیا نہیں، فکر کیا ہے، یہی رزق انسان کو ختم کر دیتی، چھین لیتی۔ یہ فکر کی عفت، فکر کو پاک رکھنا۔ سوچ اچھی ہو، سوچ اچھی نہ ہو، فکر اچھی نہ ہو، دوسرے کے بارے میں سوچیں گے تو غلط سوچیں گے، اپنے خاندان اپنے قبیلے کے بارے میں سوچیں گے تو اچھا ہی سوچیں گے۔ کیا فکر دیا جا رہا ہے، یہ کیا فکر ڈیولپ کیا جا رہا ہے؟ بچوں میں باتیں نہیں ہیں کہ بچوں کو اگر بٹھا کے اور ان کے دندیال کی جو ہے وہ خرابیاں بیان کی جائے اور ننیال کے سارے جو ہے واقعات اچھے اچھے بیان کیے جائیں تو کیا ڈیولپ ہوگا؟ فکر خراب ہوتی ہے۔ پھر یہی بچے جب اپنی زندگی اور لائف میں آئیں گے تو یہ بدزن ہوں گے، پھر یہ رشتے سے جو ہے اپنے آپس میں جڑیں گے نہیں، کسی رشتے پہ بھروسہ نہیں کریں گے۔ آج جو بچوں کو پھوپھی، چچا، دیگر رشتہ داروں سے، کزن سے اگر چھڑاتا ہے، ان سے بدزنی پیدا کر دیتا ہے تو کل یہ اپنے ریلیشن کو کبھی مینٹین نہیں کر پائیں گے۔ فکر کی عفت، سچی صحیح سوچ ڈیولپ کرو، ورنہ رزق صرف یہی نہیں ہے کہ کھانا پینا نہیں ملے، صحت خراب ہوگی، بیماریاں پیدا ہوں گی، یہ بھی رزق ہے۔ صحت، عقل ڈیولپ نہیں ہوں گی، لہذا کبھی ہم بیمار، بار بار بیماریوں کی طرف اگر روتے دھوتے ہیں کہ بیمار ہیں تو یہ سوچیں کہیں ہماری فکر خراب تو نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے عفت نگاہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کرام ہے کہ نامحرم کی طرف نگاہ کرنا شیطان کے مسموم ہے، زہر ہے، تیر ہے، زخم ہے۔ لہذا اپنی نگاہ پہ کنٹرول رکھیں۔ یہ گناہ مقدمہ بنتی ہے گناہ کبیرہ کا۔ ایک ہوتی ہے عفت گفتار، پہلی فکر کی، پھر نگاہ کی، پھر بولنے کی عفت۔ جیسے کہ خالق کائنات پیغمبر اسلام کی ازواج کو حکم دے رہا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، لوگوں سے نازیبا اور نخرے سے باتیں نہ کرو، یعنی زبان کی بھی عفت ہے۔ جس وجہ سے صنف مخالفت تمہاری طرف کھنچ کے آتی، نخرے سے بات کرنا، یہ چیز گناہ کے لیے مقدمہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زبان کو بری باتوں کے اظہار سے پاک رکھو۔ ان تمام باتوں کا اطلاق عصر حاضر میں سوشل میڈیا میں یا فیس بک وغیرہ پر نامحرم سے گفتگو کرنے یا لکھنے پڑھنے پر ہوتا ہے کہ کیسی گفتگو ہو رہی، کیسی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی عفت ہے آج کے دن۔ یہ بھی عفت رفتار، فکر کی عفت، نگاہ کی عفت، گفتار کی عفت، رفتار کی عفت۔ آج الگ الگ پارٹیوں میں عورتیں اور مرد کا گیدرنگ اور میل جلاپ، یہاں تک کہ ہمارے علاقوں میں بھی، ہماری زندگی میں، ہمارے قوم میں بھی
اب گیدرنگ ہو گئی، کوئی میٹنگ ہو گئی، کوئی چیز ہو گئی تو ساتھ ساتھ ہو، میل جول ایک عام بات ہوگی۔ ایسے موقع پر دونوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی رفتار روابط کو شرعی حدود سے تجاوز نہ ہونے دیں۔ روایت میں ہے کہ مرد عورت کی تنہائی میں ملنے سے منع کیا گیا ہے، عام طریقے سے بھی۔ پانچویں عفت ہے عفت لباس۔ لباس کئی طریقے کا ہوتا ہے، مرد عورت لباس ہیں، لباس تقویٰ ہے، لباس حیا ہے، لباس دین ہے، بہت سے لباس ہیں۔ ایک ہے عفت لباس۔ آج ہمارے معاشرے میں اسلامی احکام کے فقدان کی بنا پر اسلام رائج نہیں، دین رائج نہیں، حکم آل محمد ہماری زندگی میں رائج نہیں ہے، فقدان ہے۔ انسان جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے، کم از کم لباس زیب تن کیے ہوئے فیشن کے طور پر۔ بیماری آ جاتی ہے تو ناک میں بھی ایک لباس آ جاتا ہے، ورنہ لباس کتنے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنے لباس کم اتنا زیادہ فیشن۔ انسان اشرف مخلوق ہے، جانور بنا گھوم رہا ہے اور پھر فخر کر رہا ہے۔ کم سے کم لباس زیب تن کرنے کو فیشن کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، خصوصاً عورت جس کے لیے مکمل پردے اور عفاف کا حکم ہے، جسے بال بھی نامحرم کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے، جسے عفت اور حیا کا پتلا قرار دیا گیا ہے، بالوں کو کھول کر کم سے کم کپڑے پہن کر پیکرے شیرینی بنی ہوئی ہے، یا یہ کہا جائے پیکرے شر بنی ہوئی ہے۔ ہمارا اسلام ہو اس مقدس خواتین پر جو ایسے وقت بھی حجاب اور عفاف کی رعایت کرتے ہیں، ان خواتین کو سلوٹ سلام ہے۔ ایسے دور میں خوبصورتی اور بیوٹی کو بچانے کے لیے تو آج غیر مذہب کے لوگ بھی جو ہے وہ اسکارف اور ڈاٹا لگا لیتے ہیں، پردے، گیدرنگ، جو نامحرم ہیں نامحرم ہیں۔ حجاب اور عفاف کی رعایت کرتی ہیں ان کے عورتوں پر سلام ہے۔ حجاب اور عفاف عورت کے لیے ویسے ہی ہے جیسے گوہر، موتی، صدف میں قیمتی دولت کو اللہ نے چھپا کر رکھا۔ گھروں میں پردے، گھر کے ڈیکوریشن، قرآن کے اوپر پردہ، اس کی جتنی قیمتی دولت ہوگی اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ہیرے جواہرات کو ہم روڈ پہ نہیں رکھ دیتے، لاکر میں رکھتے ہیں، کبٹ میں رکھتے ہیں، چھپا کے۔ اللہ نے بے انتہا عظیم ترین خزانہ عورت کی شکل میں عطا فرمایا۔ عفت کے اس قسم کی رعایت صرف عورتوں سے مخصوص نہیں بلکہ مرد عورت دونوں میں۔ عورت کا کمال یہ نہیں کہ وہ اتنا پردہ رکھے اور دوسرے نہ دیکھ پائے، کمال یہ ہے کہ وہ خود بھی کسی کو نہ دیکھے۔ رسول کی بیوی والا پردہ نہیں ہے، رسول کی بیٹی والا پردہ ہونا چاہیے۔ ہمارے زمانے سوسائٹی میں کیا ہے؟ رسول کی بیوی کا پردہ ہے، وہ نابینا ہے گھر میں آ جائے تو وہ شہزادی نے کیا کہا؟ اگر وہ نابینا ہے تو میں تو بینا ہوں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کلچر اور معاشرے میں ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا مانتے ہیں اور لعنت کرتے رہتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی سنت ہم نے کتنا اپنایا۔ خود پردے میں ہے، امام بارگاہ اور مجلس میں بھی اس پہلے زمانے میں قناعت ہوتی تھی، چادر تو اسے پھاڑ کے جھانکنے کی۔ اگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ بھی کسی کو نہ دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عفت کا نمونہ ہے، سمپل ہے، عظیم ہستی ہیں، شہزادی خاتون جنت، ماڈل، یعنی ایک زندگی کے اہم رول ہیں، ہماری زندگی کے لیے اہم ترین کردار ہیں شہزادی، جنہوں نے یہ بتا دیا کہ اگر رسول کا صحابی نابینا ہے
تو میں بینا ہوں. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ خاتون جنت کے پاس ہے. اللہ اکبر. یہ ہے عفت. عفت آیات اور روایات کی روشنی میں عفت کے معنی ضمن میں بیان کیا. عفت سے مراد حرام اور نامناسب کاموں سے بچا جائے، مگر احادیث میں عام طور پہ عفت کا اطلاق دو چیزوں پہ ہوتا ہے: عفت شکم، عفت شرمگاہ. پیٹ کو اور شرمگاہ کو بچانا. خواجہ نصیر الدین طوسی لکھتے ہیں کہ عفت یعنی شہوت، نفس ناطقہ کا مطیع. نفس ناطقہ سے مراد عقل ہے، یعنی شہوت کسی بھی قسم کی ہو، اگر وہ عقل کے کنٹرول میں ہو تو برابر اوسط ہے، معتدل ہے. اور یہی اعتدال عفت ہے. عیسائی اور رہبانیت ہے، اور اسلام میں عفت ہے، اور رہبانیت اور شہوت کا گلا کاٹتی ہے، اور عفت شہوت کے حد اعتدال رکھتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: ما عبد اللہ بشیء افضل من عفت بطن و فرج. پیٹ اور شرمگاہ کی عفت سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. پیٹ کو بچاؤ، شرمگاہ کو بچاؤ. پاک دامنی اور غیر کے سامنے پیٹ بھرنے کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ. انبیاء اور مرسلین کی سیرت رہی ہے. صاحبان عفت قرآن مجید کی روشنی میں یہاں مناسب ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت عفت کے ضمن میں آپ نے سنا: حکمت، عفت، عدالت اور شجاعت یہ معرفت کی غذا ہے. جو آپ سن رہے ہیں کہ ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا کہ معرفت کی غذا بھی عفت ہے. قرآن کہتا ہے: للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من تعفت تعرف بسیماهم لا يسألون الناس الحافا ولا تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. سورہ بقرہ 273 273 جہاں ارشاد ہے کہ یہ صدقات ان فقراء کے لیے، ان غریبوں کے لیے ہے جو راہ خدا میں قید ہیں، کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ناواقف لوگوں کو ان کی حیا اور عفت کی بنا پر مالدار سمجھتے ہیں. وہ بیچارے مانگ نہیں پا رہے، گھر میں بیٹھے ہیں. اسی دور میں کورونا وائرس کے ضمن میں ہم ان سے مانگتے ہیں جس معلوم ہے کہ یہ غریب ہے، پورے سال لیتے ہیں راشن اور یہ دوا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. جو بیچارے کبھی نہیں مانگتے، ایسے وقت میں وہ بھی محتاج ہو گئے. ان کا کون خیال کرے گا؟ ان کا کون دیکھے گا؟ جو حیا اور عفت کی بنیاد پر مالدار سمجھے جاتے ہیں، یعنی ہاتھ نہیں پھیلاتے. تم ان کے چہرے سے اندازہ کر سکتے ہو. اگر یہ لوگوں سے چمٹ کر کچھ مانگے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں مانگیں گے. تم لوگ بھی انفاق کرو خدا کی راہ میں ایسے بندوں کے لیے جو حیا اور عفت، جو شرم کی وجہ سے نہیں مانگتے، عفت کی بنیاد پر جو ہے سوال نہیں کرتے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے اسی شخص کی مدد ہوتی ہے جو زبان کھول کر سوال کرتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، مگر ان افراد کی طرف توجہ لوگ نہیں کرتے جو بہت غریب اور نادار تو ہوتے ہیں، مگر اپنی آبرو اور عزت کی بنا پر کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، پھیلاتے نہیں. ایسے ناداروں اور فقراء کی جانب سے خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ مانگنے والا تو کسی سے بھی مانگ لے گا. اور یاد رکھو صاحبان عزت اور عفت کی مدد بھی اس میں ہی مزاج کے مطابق کی جانی چاہیے تاکہ ان کی آبرو ریزی نہ ہو.
لے گئے 2 کلو چاول، ہاں تم مانگتے نہیں، ہم تمہیں دے دیں. ان کے اسٹیٹس سے، ان کے وہ رتبے کے اعتبار سے. کسی گھر میں جو ہے وہ 100 روپے میں چولہا جل جاتا ہے، کھا پی لیتے ہیں. کسی کے اسٹیٹس میں 1000 روپیہ ہوتا ہے. تو ان کے ادب و احترام میں جن بڑے ہوتے ہیں ان کی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں. نہیں میں تو 100 روپے سب ہزاروں کو بانٹ دوں گا برابر، ہم تو لیول کے حساب سب سے برابر. اور اللہ بھی اگر برابر بانٹنے لگے، تمہیں بھی 100 دے، ان کو بھی 100 دے، غریب کو بھی دے اور تم بانٹنے والے کو بھی 100 دے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ بھی مقام اور اسٹیٹس کے اعتبار سے دیتا ہے. تو کسی کو دو، کسی کو رتبے کو دو تو اس کے مقام اور رتبے کی بنیاد پر دو. تو مولانا کو ڈبل نیاز مل گئی تو اس میں بنائیں گے، ان کو ڈبل کیوں مل گئی؟ اللہ، ان کی آبرو اور عزت اور ادب احترام کے اعتبار سے انہیں دو. ان کو کیا کیا ضرورت ہے؟ کس طریقے سے ان کی حیا اور عفت باقی رہ سکتی ہے؟ چھپ کر دے رہے ہو تو لیکن ان کے مقام اور رتبے کے اعتبار سے. مالدار عفیف، ایک عفت والا مالدار، ایک تو ابھی غریب کی بات ہوئی تھی، مالدار عفیف. وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِذَا آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا إِثْرًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. اور یتیموں کا امتحان لو، جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان میں رشد ہونے کا احساس کر لو، تو ان کے مال کو ان کے حوالے کر دو اور زیادتی ہوئے ان کے خوف سے کرو کہ وہ زیادتی نہ ہونے پائے، اور کہیں وہ جلدی بڑے نہ ہو جائیں، جلدی جلدی نہ کھاؤ. تم میں جو غنی ہے ان کے مال سے پرہیز کرو. مالدار ہو تو یتیموں کا مال نہیں کھاؤ. مالدار سرپرست کے لیے حکم ہے کہ یتیموں کا مال کھانے سے پرہیز کرو. 2 دن کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت آئے گی. ہمارے امام، دوسرے امام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ ابْتِغَاءَ الْفَضْلِ مِنْ سُنَّةِ اِجْمَالَ فِي طَلَبِ وَالْعَفْوِ وَلَيْسَ الْعِفَّةُ بِدَعْمِ الرِّزْقِ. اللہ اکبر. الحیات موجود ہے. کثرت سے طلب رزق کرنا سنت ہے، بہت مانگو. اور طلب رزق میں اعتدال، عفت، اور عفت رزق کو دور نہیں کرتی. اللہ، ایسا نہیں ہے کہ ایک روٹی مانگو اللہ سے زیادہ. اٹھنا بھی مانگو، دماغ بھی مانگو، عقل بھی مانگو، سکون بھی مانگو، زبان کی جو ہے وہ تلخی بھی ختم ہونے مانگو. فکر کرو اپنے نفس کی جو ہے وہ اصلاح کرنے کی مانگو. کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رزق مانگو. اور طلب رزق اعتدال عفت ہے، اور عفت رزق کو دور نہیں کرتی. عفت اور پاک دامنی انسانی زیور ہے جس سے انسان کی عظمت دوبالا ہو جاتی، بڑا باوقار انسان ہو جاتا ہے جس کے اندر عفت اور پاک دامنی پائی جائے. اللہ، احادیث میں بھی وارد ہے کہ شادی کے لیے عفت دار عورت کی تلاش کرو. حکم ہے جب کہیں عورت کو تلاش کرو تو ایسی بیٹی کو تلاش کرو کہ صرف بیٹی کو نہ دیکھو، اس کی ماں کو دیکھو. ماں نے کیسے نبھایا، ماں کی زبان کیا ہے، ماں کا طریقہ عمل کیا ہے، ماں کا تیور اور غصہ کیا ہے. ایسی بیٹی. امیر المومنین نے ایسے ہی نہیں کہا کہ جناب ام البنین بڑی اچھی عورت ہے. خاندان کس کے گود میں پلی ہیں، کس کے گھرانے میں پلے ہیں، کس طریقے سے اس کی تربیت ہوئی ہے، کیا اسے پیغامات اور نصیحت دی گئی ہے. ماں کو دیکھو، ماں بس زبان تو نہیں ہے، دل آزار تو نہیں ہے، بد اخلاق تو نہیں ہے. اچھی صفت دیکھو. شادی کے لیے عفت دار عورت کی تلاش کرو. انسان قیامت کے دن
پیٹ اور شرمگاہ کی عفت کا نہ ہونا کی بنا پر جہنم میں چلا جائے گا. جس کے یہاں پیٹ کی بھی عفت نہیں ہے اور شرمگاہ کی عفت بھی نہیں ہے, اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. بارگاہ الہی میں میری دعا ہے کہ خدایا ہمیں آج ستر یعنی عیب کو چھپانا اور عفت کے زیور سے مزین کر کے جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما. آج کا دوسرا جملہ وَاسْتُرْنِي فِيهِ بِاللِّبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ. بندہ خالق کائنات سے درخواست کر رہا ہے, مطالبہ کر رہا ہے, مانگ رہا ہے, طلب کر رہا ہے, خدایا مجھ کو آج کے دن قناعت, خودداری کا لباس عطا فرما. ستر اور لباس دو طریقے کے ہوتے ہیں, ظاہری اور باطنی لباس. انسان ظاہری ستر اور لباس سے اپنے ظاہر کو تو چھپا سکتا ہے, ستر چھپانے والی چیز, لباس کپڑا پہن لیا, ردا اوڑھ لیا, چھپ گیا. باطنی ستر اور لباس سے باطنی عیوب کو چھپا سکتا ہے. قناعت, کفاف کے معنی بھی تقریباً ایک ہیں اور ایک دوسرے سے مربوط ہیں. قناعت مادہ قنا سے ہے اور قنع یقنعو باب منع یمنعو سے ہو تو سوال کرنے والے معنی میں ہے, اس لیے کہ دوسری رکعت میں ہاتھوں کو بلند کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے اسے قنوت کہتے ہیں. اور اگر باب علم یعلمو سے قنع یقنعو سے ہو تو رضایت اور خوشنودی کے معنی. دراصل اپنی قسمت پہ راضی ہونے کو بھی قناعت کہتے ہیں, اور یقیناً ہر چیز طمع اور لالچ ختم ہو جائے اس کو بھی قناعت کہتے ہیں. جہاں ستر کا لباس ظاہری اعتبار سے کہ انسان کی زندگی میں کوئی لالچ اور طمع باقی نہ رہ جائے اور جو کچھ مل جائے اس پر راضی رہ جائے, یہ ہے قناعت. روزی روٹی نہیں, جسم, صحت, عقل, ہنر, جب سے آئے تکلیفیں اٹھا رہے. تمہارے گھر میں کیا عیش ملا ہے, کیا آرام ملا ہے, شکوہ نہیں. کفاف, کسی بھی چیز کے بقدر حاجت اور ضرورت ہونے کو کفاف کہتے ہیں. جتنی ضرورت ہے, جتنی حاجت ہے وہ مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہے, اسے کفاف کہتے ہیں. ضرورت نہ زیادہ ہو نہ کم ہو, انسان کی زندگی بیلنس پہ ہو, بہت ہائی ضرورتیں نہ ہو اور بالکل ضرورت بھی نہ ہو. ہماری کوئی خواہش نہیں پیدا ہوتی, انسان نہیں ہو, جیے نہیں. حاصل قناعت اور کفاف زہد سے ہے. زہد کی ضد دنیا کی طرف حرص اور رغبت ہے. لہذا جو انسان قناعت صفت ہوتا ہے وہ حریص, لالچی نہیں ہوتا. ان کی خوشیاں لالچ ہے, ان کا گھر دیکھا لالچ ہے, ان کے گھر میں یہ ہے, یہ لالچ ہے. اپنی تمام چیزوں کو نگلیکٹ کرے, اس پر اطمینان نہ ہو, اس پر سکون نہ ہو, ہمیشہ دوسرے کے مال, دوسروں کی, ارے ان کے پاس پیسہ ہے تو کریں عیش آرام, آرام ہے تو کیا کریں گے. تو دوسروں کی زندگی سے لالچ کرنا یہ قناعت نہیں ہے, اور اپنی زندگی پر شکر نہ کرنا یہ لالچ اور قناعت نہیں ہے. لہذا جو کچھ مل گیا اس پر سب شکر. قناعت اور کفاف اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی صفت میں سے ایک صفت ہے. اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت ہے قناعت کرنا اور جو مل گیا اس کے لیے کافی ہو جانا, کفاف. روایت میں اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے. جو زندگی قناعت اور کفاف کے زیر سایہ بسر ہو اسے حدیث میں حیات طیبہ کہتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حیاتا طیبہ. ہم اسے مرنے نہیں دیں گے,
حیات طیبہ دے دیں گے، یعنی وہ قناعت اور کفاف کی منزل پہ ہو جائے گا، نہ اس کی زندگی میں لالچ ہوگی اور جو کچھ مل گیا اسے قناعت ہوگی، اور وہ چیزیں قناعت ہوگی جس پر وہ راضی ہوگا۔ جو مل گیا اس پر راضی ہو جاؤ، واویلا کر کے اسے خراب نہ کرو۔ مولا کائنات فرماتے حیات طیبہ سے مراد قسمت، رضا اور قناعت ہے۔ اللہ اکبر۔ حیات طیبہ سے مراد قسمت، رضا اور قناعت ہے۔ جان محترم، اس پر اگر ہم غور کریں کہ لوگ اپنی بے نیازی اور رضایت کو مال، دنیا کی کثرت، حصولیابی میں تلاش کرتے ہیں کہ ہم راضی ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں، کسی کی کوئی ضرورت نہ پڑے، اس میں تلاش کرتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں الغنی من استغنی بالقناعہ، بے نیاز اور مالدار وہ ہے جس نے قناعت کے ذریعے بے نیازی طلب کی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں افسردگی، بے چینی، احساس کمزوری، احساس کمتری، غربت، یہ سب بے چینی، گھر میں جھگڑے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ اکثر لوگ قناعت اور کفاف کی دولت سے محروم ہوتے ہیں۔ سارے اختلاف کے ذریعے اگر ہر انسان اپنی قسمت پہ راضی ہو جائے، دوسرے کو کہنا قسمت پھوٹ گئی میری، تم سے شادی ہو گئی، تمہارے ساتھ تو رہنا ہے، یہ قناعت نہیں ہے، قناعت نہیں ہے تو تقویٰ نہیں ہے، اور تقویٰ نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے۔ قرآن ہدایت نہیں کرے گا، اس کی رہنمائی کرے گا جس کے اندر قناعت پایا جائے۔ انسان اپنی قسمت پہ راضی رہے، ضرورت بھر مال دنیا سے فائدہ اٹھائے تو اس کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، کسی طرح سے اطمینان ہی نہیں ہوتا، سکون ہی نہیں ملتا، کسی طریقے سے راضی ہی نہیں ہوتے، کچھ بھی ہو جائے۔ ہم کس طرح قانے بنے، کس طرح یہ چیزیں آئیں جو رضا کی منزل پہ پہنچ جائے، قناعت کی منزل پہ ہمیں پہنچ جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انظر الی من ہوا دونک من المقدور لا تنظر الی من ہوا فوق فی مقدور۔ اللہ اکبر۔ جس کی قسمت اور مقدر میں تم سے کم مال اور متاع ہے اس کی طرف دیکھو، اسے مت دیکھو جس کے بعد تم سے زیادہ ہے۔ ایسا کرنے سے تم اپنی قسمت پہ قانع تر رہو گی۔ اللہ اکبر۔ یہی ایک حدیث ہم اپنی زندگی کا سرمایہ بنا سکتے ہیں۔ میزان الحکمہ مادہ قناع میں دیکھیں آپ، جس کی قسمت مقدر میں تم سے کم مال متاع ہے اس کی طرف نظر کرو، اسے مت دیکھو جس کے بعد تم سے زیادہ ہے۔ ایسا کرنے سے تم اپنی قسمت پر قانع رہو گے، قناعت کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ گھریلو زندگی میں اکثر جھگڑے، اختلافات اور بحث اور مباحثہ اسی بات کو لے کر ہوتا ہے کہ فلاں کے گھر میں تو یہ ہے، وہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ لہٰذا امام معصوم کی اس حکمت آمیز کلام پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ جو لوگ تنگ دستی میں بھی خوش اور خرم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو ان کے یہاں لے جائیں تاکہ ان کی طرز زندگی کو دیکھ کر درس لیں اور اپنی قسمت پر قانع رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ساتھ ان کی غربت کو دیکھ کر انفاق اور ایثار کا جذبہ بھی پیدا کریں۔ قناعت اور کفاف کے آثار اور برکات، یہ قناعت کیسے ملے گی؟ جب ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ قناعت ہوگی تو رضا آئے گی، رضا ہوگی تو تقوی کا ایک زینہ ہوگا، اور تقوی اور قنوت مل جائے تو انسان کی زندگی میں امیدیں ہو جائیں گی، حرص ختم ہو جائے گا، متقی بن جائے گا۔ قناعت اور کفاف کے آثار،
علامت کیا ہے، ایرو کیا ہے، کیسے معلوم ہوا کہ یہ قناعت والے ہیں اور کفاف والے ہیں؟ پہلی چیز ہے بے نیازی۔ اللہ نے جناب داؤد پیغمبر پہ وحی کی، وَزَعَتُ الْغَنَامِ فِي الْقَنَعَةِ وَهُمْ يَطْلَبُوا فِي كَثْرَةِ الْمَالِ فَلَا يَجِدُونَ۔ میں نے تونگری اور بے نیازی کو قناعت میں رکھا ہے، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کرتے ہیں تو اس میں کہاں پائیں گے؟ ہم نے بے نیازی یعنی دوسرے کو محتاج نہیں بنایا، ہر چیز میں ان کا بے نیاز ہے، یعنی انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کب ہوگی؟ یہ قناعت میں ہوگی، اسے ہم نے قناعت میں رکھا ہے۔ لوگ مال و دولت میں جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں بے نیازی، تو انہیں کہاں ملے گا؟ شکر گزاری میں قناعت ہے، اس کے آثار ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اشکر الناس اقنعهم، شاکر ترین لوگ وہ ہیں جو قانع ترین ہیں، جن کے اندر جتنی قناعت پائی جائے گی، راضی ہونے کی دولت پائی جائے گی، قانع ہونے کی دولت پائی جائے گی، وہ شکر گزار ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، شکر کرو۔ شکر کب ہوگی؟ جب انسان قانع بن جائے، قناعت دار بن جائے۔ تیسری علامت ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب میں آسانی ہوگی۔ یہ قناعت کی علامت ہے، نشانی، آثار ہے، فائدہ ہے، بینیفٹ۔ اللہ تونگری فائدہ ہے، یعنی ضرورت مند محتاج نہیں رہو گے، شکر مزاجی کا فائدہ ملے گا، قیامت میں حساب و کتاب آسان ہو جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقنع بما اوتیتہ یخف علیک الحساب، جو کچھ تجھ کو عطا کیا گیا اس پر قانع ہو جاؤ، تاکہ قیامت کے دن تیرے لیے حساب اور کتاب میں آسانی ہو۔ کیوں لالچ کر رہے ہو؟ کیوں طمع کر رہے ہو؟ کیوں حرام حلال کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ بھی ضرورت پوری ہو جائے اور انسان اور مرد ہے وہ حرام میں لگا ہے کہ ایسا کرا دے، ویسا کرا دے، اور یہ کر دے، وہ کر دے، یہ ہائی ایجوکیشن اور وہ پروفیشنل اور وہ کام اور وہ چیزیں، یہ سب جو ہے وہ ڈیمانڈ انسان کو قناعت سے دور کر دیتا ہے، اور پھر حساب و کتاب کی منزل آسان نہیں ہوتی۔ غموں سے نجات مل جانا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قنع لم یغتم، جو قناعت پسند ہوتا ہے یا قناعت کو پسند کرے گا، جو قناعت کو پسند کرے گا وہ غمزدہ نہیں ہوگا۔ ہم ہر وقت غمزدہ جو رہتے ہیں قناعت نہ ہونے کی وجہ سے، ہر جگہ شکوہ اور شکایت رہتے ہیں قناعت نہ ہونے کی وجہ سے، ہر جگہ جو پریشان اور بیمار رہتے ہیں قناعت نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ تکلیف، وہ درد، وہ دنیا، وہ اس نے اس طرح سے کہا تو اس نے وہ شکوہ کیا، ہم بھول نہیں سکتے، ہم جان نہیں سکتے، یہ سب قناعت نہ ہونے کی وجہ سے کہ انسان راضی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ پانچواں فائدہ خوشحال زندگی۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انعم الناس عیشا من منح اللہ القناعہ، لوگوں میں خوشحال زندگی ان کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قناعت کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ قناعت کی بہت مثالیں، بہت سے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آج دو دعاؤں میں جوڑ کے ہمیں محسوس ہو وہ دعا، تب تو مانگیں گے، تب تو مزہ آئے گا۔ نارمل جو ہے وہ زبان پہ ٹیپ لگی اور پڑھ دیا ختم ہو گیا، نہیں،
محسوس ہونا چاہیے، اور پھر اپنے اندر وہ دعا تلاش کرنا چاہیے، اس دعا کے رکاوٹوں کا انداز بھی اپنے گھر میں تلاش کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ حضرت ابوذر کی قناعت پسندی، کس طرح انہوں نے قناعت کو پسند کیا۔ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن خلیفہ سوم تیسرے خلیفہ نے جناب ابوذر کے پاس اپنے خلاف حق بیانی کرنے کے لیے 2 غلاموں کے ذریعے 200 درہم بھجوایا اور کہلوایا، ہے ابوذر یہ خلیفہ کا ہدیہ ہے اور تمہارے لیے ہے، تاکہ اس پونجی سے اپنی مشکلات کو دور کرو، پیسے سے مشکلات دور کرو۔ حضرت ابوذر نے ان غلاموں سے پوچھا، کیا ایسا ہدیہ دیگر مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے، دوسروں کو بھی بانٹا گیا؟ ہم ہوتے تو لے کے رکھ لیتے، دوسرے کو ملے نہ ملے، دوسروں کو کیوں دیں؟ ہم تو خدمت گزار ہیں، ہم تو اچھے ہیں، نیکوکار ہیں، ہماری ضرورت ہے۔ اس پونجی سے اپنی مشکلات حل کر سکے۔ جناب ابوذر نے پوچھا کہ کیا دوسرے کو بھی اسی طرح بانٹا ہے؟ تو غلاموں نے کہا کہ خلیفہ نے اپنی ذاتی اور حلال ثروت سے صرف آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ، تو حضرت ابوذر نے یہ کہہ کے لینے سے انکار کر دیا کہ آج کے لیے میرے پاس 2 روٹی موجود ہے، بس میں آج کے لیے بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ غلاموں نے اصرار کیا اور کہا کہ ہم تو تمہارے گھر میں کچھ نہیں دیکھ رہے، کیا ہے گھر میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی اپنے آپ کو بے نیاز اور غنی کہہ رہے ہو؟ جناب ابوذر نے کہا، ہاں میں ولایت امیر المؤمنین سے غنی اور مالدار ہوں، دولت اور دنیاوی مادے سے غنی نہیں بنا ہوں، دوسرے کے مال حلپ لینے سے غنی نہیں بنا ہوں، ہم ولایت محبت امیر المومنین، محبت اہل بیت سے غنی بن گئے، جسے کسی کی ضرورت نہیں، اور اپنی قسمت کے رزق میں راضی ہوں۔ یہی ہے قناعت، اپنی قسمت کے رزق میں راضی رہنا قناعت ہے۔ کل کی فکر کیوں کروں؟ اگر ہم حقیقت میں اہل بیت اطہار کے پیروکار ہیں تو حضرت ابوذر کی طرح اہل بیت کی سیرت سے درس لیں اور ان کی عصمتی نقشے کو، زندگی کو، عصمتی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ زندگی قرار دیتے ہوئے قناعت اور کفاف کے لباس سے خود کو زینت بخشیں۔ اہل بیت کی قناعت اور کفاف کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، جنہیں پڑھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دن خدا کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خدایا ہمیں اہل بیت اطہار کے سچے پیروکار میں قرار دیتے ہوئے قناعت اور کفاف کا لباس عطا فرما۔ تیسری چیز آج کی دعا میں، وَاحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے کریم پروردگار، میرے رحیم پروردگار، ہمیں عادل اور انصاف کی زندگی دے دے، اسے اٹھانے والے، اسے حاصل کرنے والا قرار دے دے۔ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، عدل اور انصاف۔ انسان اپنے ساتھ بھی انصاف اور عدل نہیں کرتا تو لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا تو خدا کے ساتھ، دین اور مذہب اور اسلام کے ساتھ کیا کرے گا؟ عدل اور انصاف اردو میں ایک جیسے ہیں، مگر عربی میں دونوں لفظ کے معنی الگ ہیں۔ عدل اور انصاف، عدل کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 27 الفاظ کے اعتبار سے، مشتقات کے اعتبار سے آیا ہے۔ انصاف کے مقابلے میں عدل کا دائرہ مفہومی اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ عدل یعنی مساوات، برابری، میانہ روی، جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ ہم کہتے ہیں نا افراط ہو تفریط، لفظ اعتدال بھی اسی عدل سے ہے۔ انسان کی لائف ڈسبیلنس نہ ہو، بہت زیادہ آگے نہ پیچھے، حد اعتدال عدل کے اوپر۔
لفظ قسط بھی عدل ہے. کیا ہے؟ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط. قسط یعنی عدل. قسط بھی قریب عدل کے معنی، اور انصاف نصف سے زیادہ اس کے برابر تقسیم ہے. شیعہ مذہب کے مطابق عدل دین اور مذہب کے اصول میں ہے. اللہ کی توحید کے بعد عدالت. دوسرے مذہب میں توحید تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو عادل معاذ اللہ نہیں مانتے. تو پھر اعمال کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے کہا کہ تم نے نماز پڑھی نہیں تو کیا کرے جب عادل نہیں؟ اگر اللہ عادل نہیں تو پھر کون عادل ہے؟ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب عادل ہیں. صحابہ عادل ہوں اور اللہ عادل نہ ہو. علی ابن ابی طالب کی زندگی دیکھ لیجئے کہ جن کی تلوار بھی عادل کی بنیاد پہ چلتی ہے. یعنی توحید الہی کے بعد عدل الہی کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ عدل کے علاوہ اور بھی صفتیں جمالی اور کمالی خدا کے اندر پائی جاتی ہیں، مگر صفت عادل کو خصوصی حیثیت حاصل ہے. نظام ہستی کے تمام قوانین، دستور اسی قانون عادل کے اوپر جو ہے ٹکی ہوئی ہے. ورنہ کوئی قانون قیامت کا، حساب کا، منزل کا کوئی قانون، کوئی لا ہے ہی نہیں اگر عدالت نہ ہو. خدا کو عادل نہیں مانے گا تو کچھ نہیں، سب بیکار. نہ نماز ہے، نہ دعا ہے، نہ مجلس ہے، نہ ماتم، کچھ بھی نہیں. تمام موجودات اسی قانون عدل کی بنیاد پر ہے تحت ہے. پروردگار عالم اپنے بندوں سے بھی عدل و انصاف کی رعایت کو حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے. تجارت اور کاروبار میں بھی عدل و انصاف سے کام لینے کا. اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول میں معاملات میں عدل و انصاف سے کام لو. کام نہ بیچو. ایسے وقت میں جو ہے مال جمع کیا ہے کرونا وائرس میں، اب ہمارے پاس جو مال ہے تو بہت زیادہ ریٹ لگا کے نہ بیچو. گراں فروشی، بہت مہنگا بیچنا، ذخیرہ اندوزی، اب ایسے حالت میں ہو گیا تو جمع کر کے رکھ لو. جنس کی جھوٹی تعریف کرنا، ارے اس کی کوالٹی، اس کے مال، ارے یہ تو ہے دنیا میں نہیں ملے گا. غلط تعریف کر کے نہ بیچو. غبن نہ کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں عدل و انصاف کے خلاف ہیں. اسلامی حکومت میں ان تمام چیزوں کے لیے سزائیں معین ہیں. جو کم تولے، زیادہ مہنگی بیچے، ذخیرہ کر لے، جنس کی تعریف کر لے، غبن کر لے، یہ ساری چیزیں ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے بزنس پہلے شریعت جانو، ورنہ بڑا خطرہ ہے شیطان اس میں شریک ہو جائے. تاکہ لوگوں کی زندگی میں اعتدال باقی رہے، اس لیے سزا ہے. عدل کا دائرہ بہت وسیع ہے. عدل الہی سے متعلق گفتگو کلامی کتاب میں ہوئی ہے، بہت سی کتابوں میں موجود ہے، جس کا ذکر یہاں بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ عدل اور انصاف کے تذکرے ہم کریں تو کئی اشرے چاہیے. کم از کم ایک مجلس تو عدل کی بنیاد پہ چاہیے، یا ایک اشرہ چاہیے. قرآن مجید نے 27 جگہوں پہ اگر عدل کہا ہے تو 27 باتیں تو ہو ہی سکتی ہیں، لیکن وقت نہیں ہوتا. عدل الہی کے محوریت کے اعتبار سے پیش نظر ہے کہ علم کلام مذہب شیعہ کے فرقے عدلیہ بھی کہا جاتا ہے. عدل کی ضد ہے ظلم. علماء اخلاق نے ظلم کی تعریف یوں کی: وضع الشیء علی غیر محل. ظلم یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے رکھ دینا. مثلا مسند علم اور مسند منبر پر کسی اور کی جگہ ہے، اسے ہٹا کے اس پر بیٹھ جانا، قبضہ کر لینا، یہ ظلم ہے. خلافت بلا فصل امیر المومنین کا، منبر علی ابن ابی طالب کا ہے. چوتھے امام نے اسے منبر سے اتار کے یزید کے دربار میں خطبہ دے دیا. امام حسن کا بچپنا مسجد نبوی میں کسی کو منبر سے اتار دیا. اللہ اکبر. اہل علم کے لیے اگر کوئی مسند علم پر ہو اور منبر پہ کسی جاہل کو بٹھا دیا جائے اور اہل علم کو ان جگہوں سے دور کر دیا جائے تو اس پر ظلم ہے. تو تعرف الاشیاء باضدادها، ہر شے کے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے.
بلندی نہ ہو تو پستی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اندھیرا نہ ہو تو اجالا نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا عدل کو سمجھنا ہے تو ظلم کی تعریف کو سمجھنا پڑے گا۔ عدل کی تعریف گویا تعریف ظلم کی ضد ہے، یعنی وضع الشیء علی موضعی، ہر شے کو اپنے مقام پہ رکھنا عدل ہے، یعنی اس چیز کے ساتھ کوئی زیادتی یا کمی نہ ہو، کوئی افراط و تفریط نہ ہو، جس کا وہ مقام ہے اسی مقام پہ اسے دیا جائے۔ ہمارا سارا جھگڑا اسی بات پہ ہے کہ رسول کے بعد اہل بیت کا وہ مقام تھا، انہیں اس مقام سے ہٹایا گیا، یہ ظلم ہے۔ جس کی بنیاد ظلم پہ ہو اس کی نسلوں میں ظلم ہو گئے نہیں۔ اور کس بنیاد پہ ظلم ہوا؟ خلافت کی بنیاد پہ، رسول کی وراثت کی بنیاد پر، رسول کے دین کی بنیاد پر۔ تو دین کہاں جائے گا؟ ظلم کی طرف جائے گا، ایک عادل کی جانب۔ عادل کے مجسمے کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اب انسان دیکھ لے کہ دوسری طرف ظلم ہے۔ ہم قانون عدالت کے اجرا و ظاہر خواہاں ہیں، ہم اسی اعتقاد کی بنیاد پر شیعہ کہلاتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے روزمرہ کی زندگی میں نظام عدالت کی رعایت نہ کرے تو یہ بات ہمارے عقیدے اور عمل میں تضاد و تناقض کی شاہد ہے۔ لہذا عدالت چاہیے۔ انسان کی زندگی میں اگر عدالت نہیں ہے تو بیکار ہے۔ بات تمام کرتے ہوئے بڑی لمبی باتیں ہو گئیں لیکن دعا مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ العدل یضع الامور موضعها، عدل ہر شے اس منزل پر رکھا جائے، سخاوت اسی سے اس کی منزل سے باہر نکال دیتی ہے۔ عدالت سب کو کام آتی ہے، سخاوت صرف اس کے کام آتی ہے اور اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ لہذا عدل اور انصاف دونوں میں اشرف اور افضل عدل ہے۔ سخاوت اس کے کام آتی ہے، عدالت دوسروں کے کام آتی ہے۔ عدالت نہیں کرے ہو سکتا ہے کسی کا سر کٹ دیا جائے، کسی کو بے جرم و خطا قید کر دیا جائے۔ مولا کے اس کلام میں مولا نے فرمایا عدل اور انصاف کا مفہوم واضح ہو جائے کہ عدل یعنی ہر کسی کو اس کا حق ملے، ہر ایک کو اپنا مقام ملے، نظام تقوین الہی میں قانون عدل استوار ہو، پروردگار کی نظام تشریع میں شریعت کے اعتبار سے بھی زندگی عدل و انصاف سے کام لے۔ ان اللہ یحب المقسطین، عدل اور انصاف سے کام لینے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ اللہ جسے دوست رکھے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ لہذا آج کی دعا میں خدا سے یہی درخواست تھی کہ خدایا ہمیں عدل اور انصاف کے لیے آمادہ کر، تاکہ جب امام وقت کا ظہور ہو تو اس وقت ان کے لشکر سے سچے سپاہیوں میں ہمارا بھی شمار ہو، کیونکہ امام کی تشریف آوری زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، کہ جیسے بھی سورہ حجرات میں ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملعت ظلما وجورا۔ کیا ہے؟ اسی لیے جمعے کے صبح ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، انہیں یہ کہہ کے آواز دیتے ہیں عین المعد لقتل الضابط الظلم، کہاں ہے وہ جسے سلسلہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے مہیا کیا گیا، جمع کیا گیا۔ عین المرتجى لازالۃ الجور والعدوان، کہاں ہے وہ جس سے ظلم اور تعدی کے خاتمے کی امید وابستہ ہے کہ ظلم ختم ہو جائے گی اور یہ تمام ستم، تمام مایوسی ختم ہو جائے گی۔ چوتھا فقرہ اور بات تمام۔ وَآمِنِّي فِيهِ مِن كُلِّ أَخَافُ بِعِصْمَتِ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ، دعا کا آخری جملہ ہے بارگاہ رب العزت میں، یہ ہماری التجا ہے، التماس ہے، خدایا مجھے ہر اس چیز سے محفوظ کر دے جس سے میں خوف کھاتا ہوں۔ گویا بندہ اپنی امان کے لیے خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، میرے اللہ مجھے امان دے دے۔ امن و امان، چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، روڈ پہ ہو، ملکوں میں ہو، دین اور مذہب میں ہو، دور حاضر میں امن و امان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہے، امن و سکون نہیں، نعمت ہے۔ آج ہر انسان چاہے کہ وہ اسلامی معاشرے میں ہی زندگی کیوں نہ بسر کر رہا ہو،
اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کے مقابل میں خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ امنیت اور عدالت دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اسی لیے دعا میں عدالت کے بعد امن کی دعا مانگی ہے۔ امن اور امان کا عدالت اجتماعی سے بڑا پہلا ہے۔ جب دنیا میں نظام حکومت عادل پہ ہوگی تو سب کو امان ملے گا، اور جہاں حکومت عادل و انصاف کی بنیاد پہ نہیں ہوگا وہاں امن و سکون نہیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام طلب امن کی دعا مانگتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا جب چاند دیکھو، اس پر نگاہ پڑے تو قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھو پہلے دن سے رمضان کی، اللہم احلہ علینا بالامن والامان والایمان والسلامت والاسلام والمسارع فیما تحب وترضا۔ خدایا اس چاند کو میرے لیے امن اور امان، سلامتی، اسلام اور عافیت کا سبب قرار دے۔ اور آخر ماہ رمضان میں یہ دعا مانگی گئی ہے، اللہم انی اسألک الغنی یوم الفاقہ والامن یوم الخوف۔ خدایا تجھ سے فاقہ کے دن بے نیازی اور خوف کے دن امن اور امان چاہتا ہوں۔ دنیا کا خوف اور ہراس اور ڈر آخرت کے خوف اور ہراس کے مقابل میں بیکار ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دنیا کے خوف زدہ ہیں، دنیا کے ہراس سے خوف زدہ ہیں، آخرت میں کیا ہوگا اس کی طرف توجہ نہیں۔ آخرت کے خوف کے مقابل میں دنیا کا خوف بیکار ہے، کچھ بھی نہیں اور ناچیز ہے۔ لہٰذا ہمیں وہاں کے امان کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا میں یوم الفاقہ، یوم الخوف سے مراد قیامت ہے، جہاں بھوکا انسان رہے گا، پھوڑے پنسی کا پانی پلایا جائے گا۔ امید ہے کہ یوسف زہرا وارث رسول خدا، منتقم خون حسین، حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد اس دنیا میں امن اور امان ہو، فاقہ ختم ہو جائے، خوف ختم ہو جائے، اور آخرت میں شفاعت محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہر خوف زدہ چیزوں سے امن اور امان نصیب ہو۔ جن کا حساب دنیا میں درست نہ ہو وہ قیامت کے دن خوف زدہ رہیں۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے یخافون سوء الحساب، یخافون سوء الحساب، اور لوگ بدترین حساب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سورہ رعد آیت نمبر 31 میں۔ تو یعنی آج کی دعا میں ہم نے بارگاہ رب العزت میں 4 چیزیں مانگی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کی علامتیں، سب کی نشانیاں، سب سے بچنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں مختصر بیان کی ہے کہ جس میں ستر ہے اور عفاف کیا ہے، عفت دامنی کیا ہے، قناعت ہے اور کفاف کیا ہے، عدل ہے اور انصاف کیا ہے، خوف زدہ کیا ہے اور امن و امان کیا ہے۔ خداوند عالم دعاؤں کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور زیادہ زیادہ ماہ رمضان کے صبح میں یہ کلپ آپ حضرات کو آ جاتی ہے، کم از کم 1 گھنٹہ خرچ کر کے ہم اسے دیکھیں، سنیں، کہ صرف دعا پڑھنے کا جو ہم سنتے ہیں کہ ہر دن کی دعا کا ثواب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے سنیں، اس طرح سے احساس ہو، اس طرح بیدار ہوں، اس طریقے سے توجہ کریں، تب اس کے لیے فائدہ مند اور بینیفٹ ہے۔ خدا ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہماری زندوں کی حفاظت فرمائے، ماہ رمضان کے جتنے دن گزر گئے ہیں اس کے تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اور رحمت کے دن گزر گئے ہمارے پر رحمت فرما، مغفرت کے دن چل رہے ہیں ہمیں معاف کر دے، ہمارے والدین کو معاف کر دے، ہمارے قرابت دار، رشتہ دار، اعلیٰ اولاد کو معاف کر دے۔ پروردگار زیادہ سے زیادہ بہترین نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم وہ کام کریں جس سے ہم راضی ہو جائیں، خدا راضی ہو، امام راضی ہوں، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ دنیا کی ان مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرما، اور اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ
السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين.